بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساتھ طب کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم کچھ موبائل اور لیپ ٹاپس کے استعمال کے بارے میں، یا یوں سمجھے کہ جو رات دن ہم آن لائن کام کرتے ہیں، اس کے مفاد اور مضرات کیا ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک ایسی انسانیت کے اوپر وبا کہہ لیں، سہولیات ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی چیز کی صرف نہ تو فوائد والی سمت کو دیکھا جا سکتا ہے، نہ نقصان کی سمت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ قانون قدرت کے خلاف ہے کہ کوئی چیز سراسر مضر ہو یا سراسر فوائد سے بھری، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، قرآن کریم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے سے گمراہ اور بہت سو کو ہدایت دی جاتی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ یہ سراپا ہدایت، قرآن کہتا ہے نہیں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ، کہ یہ دین، اسلام، مذہب، قرآن، اس سے بہت سارے لوگ جن کے ذہنوں میں کجی ہوتی ہے وہ اس سے گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہر آدمی ہدایت پائے۔ اس لیے سورہ فاتحہ میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب راستے تو ہر ایک کا سیدھا ہی ہوتا ہے، کوئی بھی آدمی اب جس کو خراب سمجھتا ہے اس پر کبھی نہیں چلتا۔ تو لیکن بات یہ ہے کہ جو معال کے طور پر، انجام کے طور پر جو بہتر ہو اور جو اچھا نتیجے کا حامل ہو، اس راستے پر چلا۔ تو قرآن کے بارے میں یہ یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا، جب قرآن جو سراپا رحمت ہے اس کے بارے میں اللہ کا یہ قانون ہے، تو یہ جو آن لائن ہے، نیٹ ہے، موبائل ہے، یہ لیپ ٹاپ ہے، کچھ بھی ہے، تو اس کے بے شمار، لیکن جہاں آدمی کوئی چیز حاصل کرتا ہے اس سے اس کی قیمت دینی پڑتی۔ میں اپنے مشاہدات بتا رہا ہوں، میرے پاس ایسے کیسز بھی آئے کہ جو کثرت سے فون سننے کے عادی تھے، ان کے کانوں کی سنوائی میں فرق آ گیا۔ یہاں پر جو ہے نا وہ رسولی نما چیز پیدا ہو گئی، دماغ میں جھرجھراہٹ۔ کثرت سے فون سننے والے، کرنے والے، یا کان سے لگانے والے، جو یہ لپیاں لگاتے ہیں، وہ ذہنی طور پر ایک ایسی سچویشن کا شکار ہو گئے کہ انہیں ایک تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بغیر موبائل کے، بغیر نیٹ کے، بغیر سوشل میڈیا کے وہ شاید زندہ نہ رہ سکے۔ یعنی ایک جو نشے جیسی کیفیت ہے وہ اس میں پائی جاتی۔ کل میں ایک ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا تھا، ان کا اپنا ایک کالج ہے، انسٹیٹیوٹ ہے، جو یہ بچوں کو فارماسسٹ، بی فارمیسی اور اس طرح کے جو کورسز ہیں وہ کرواتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی کہ اس کے ذہنی طور پر بہت زیادہ اور گہرے اثرات ہوتے ہیں، بالخصوص بچوں میں۔ جو لوگ ایسے کرتے ہیں کہ بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں، آپ دیکھیں کہ جو لوگ موبائل کا یا سوشل میڈیا کا، نیٹ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان کے اندر قوت برداشت کم ہے۔ وہ صرف ایک بات جانتے ہیں، ہمارا سنا جائے، ہمارا قول اپنایا جائے، ہماری بات سنی جائے، ہم جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، دنیا جو کہتی ہے غلط ہے۔ یہی چیز تو ہو رہی ہے۔ یعنی جو انسان کو نصیحت کے لیے، فلاح و فوز کے لیے جس فیڈنگ کی یا جس نصیحت کی یا آموختے کی ضرورت تھی، اب وہ ٹرینڈ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو خواتین زیادہ کچھ کرتی ہیں، انہیں جہاں نظر کا مسئلہ ہے، انہیں جہاں ذہنی طور پر انتشار کی کیفیت ہوتی ہے، وہ ہارمونس پرابلم میں بھی مبتلا ہو جائے۔ اور جو عورتوں کی، جو یہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب وہ ان چیزوں کو کرتے ہیں تو اس کی ریڈیشن کی وجہ سے چہرے پر داڑھی یا مونچھوں کے بال اگ سکتے ہیں، اور ایسے معاملات سامنے آتے ہیں۔ اور آج کل بچیوں میں جو سب سے بنیادی بیماری جو کامن ہے وہ ہے رحم کی سوزش۔ اب دیکھیں، جب آپ کوئی بھی چیز، چاہے آپ قرآن و حدیث والی ویب سائٹ کھول، لیکن جو ہمیں دکھا رہے ہیں نا،
انہیں اس سے غرض نہیں ہے آپ قرآن دیکھ رہے ہیں، حدیث دیکھ رہے ہیں، تقریر دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کمانا ہے، وہ تجارتی ذہن سے کام کرتے ہیں، ہماری پسند ناپسند سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی بھی ایسا کنٹینٹ اس میں ڈالتے ہیں جس پہ فالوور بڑھیں یا جس سے لائک بڑھیں یا جس سے ویوز بڑھیں یا جس سے ٹریفک آئے، وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، غلط ہے، صحیح ہے، اس کا آپ فیصلہ کریں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں تو ویو چاہیے، ہمیں تو ٹریفک چاہیے۔ تو ایسے اس میں کچھ ایڈز اور کچھ اشتہارات ایسے ہیجان انگیز آتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ وہ کوئی بھی چیز اسکرول کر رہے ہیں، وہاں پر کچھ ایسی سیکسوئل قسم کی ویڈیوز آ جاتی ہیں، آدمی چاہتے نہ چاہتے بھی انہیں جو ہے نا دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر نئی عمر کے بچے جو ہیں، پھر ہاضمے کی پرابلمس ہے، کیونکہ جب ہمارا ذہن منتشر ہوتا ہے تو ہماری بھوک ڈسٹرب ہوتی، ہماری نظر بھی جو ہے نا میں وہ چیز سے بیان کر، میرا خود بھی یہی شعبہ ہے، رات دن جو ہے نا میں نے اپنی ویب سائٹ میں اپڈیٹ کرنا ہوتی ہیں، ویڈیوز بنانی ہوتی ہیں، اپنے لیکچرز ہیں یا جوابات ہیں، ریپلائز ہیں، وہ سب چیز مجھے کرنا پڑتی ہے، مجھے اس کا اندازہ ہے۔ لیکن ایک میں ان لوگوں کو جو نیٹ سے منسلک ہیں یا جو نیٹ کو بطور کاروبار استعمال کر رہے ہیں یا بطور شوق استعمال کر، چلے کاروبار کرتے ہیں، اس میں تو کچھ نہ کچھ مشقت ہوتی ہے، لیکن اس کی لمیٹیشن وہ مقرر کر لیں۔ آپ ایسا نہ ہو کہ آپ انلمیٹڈ یہ کام کریں۔ دیکھیں کوئی بھی جو کام ہے، انسان کا ذہن ہے، دل و دماغ ہے، اعضاء ہیں، اعضاء و جوارے ہیں، ان کی کام کرنے کی، ان کی کارکردگی کی ایک خاص لمٹ ہے، خاص حد ہے۔ اس سے اگر زیادہ ہم مثلا یہ دیکھیں، یہ میں نے ایک چیز پکڑی، میں یہ دیکھیں، یہ میں قلم پکڑتا ہوں، یہ ایک قلم ہے، اب اس کا کچھ وزن نہیں ہے، اس کا کچھ وزن نہیں ہے، ہم ہاتھ سے ایسے لکھتے ہیں اور کوئی محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے وزن، لیکن اسے ایسے 1 گھنٹہ آپ پکڑ لیں، آپ کو یہ بتائے گی کہ اس کا کتنا وزن ہوتا ہے۔ آپ کا یہ ہاتھ اس کے اٹھانے سے عاجز آ جائے گا، انکار کر دے گا، آپ کا یہ ہاتھ سن ہونا شروع ہو جائے گا، شل ہونا شروع ہو جائے گا، اس میں اتنا وزن ہے۔ یہ اس لیے کہ جو ہماری انرجی، جو ہماری ہمت اور جو ہماری روٹین ہے، وہ اسے عام محسوس کرتی ہے، لیکن جب یہی چیز ہم اسے خاص سمت میں ایسے پکڑ لیں، ایسے پکڑ لیں، ایسے پکڑ لیں، جیسے وہ مٹھی میں، جیسے بھی آپ پکڑ لیں، یہ ہماری اس روٹین، اس سوچ کے خلاف ہے، تو یہی ہمیں اتنی وزنی لگے گی کہ ہمارا باسو کام کرنا چھوڑ۔ اسی طریقے سے ذہن ہے، آنکھیں ہیں، دل دماغ ہے، معدہ ہے، ہمارا معدہ جو ہے وہ ہماری سوچ، ہماری غمی خوشی، ہمارے جو جذبات ہوتے ہیں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ آپ نے یہ چیز دیکھی کہ جو آدمی غمگین ہوتا ہے اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، بھوک نہیں لگتی۔ جب بھی کوئی حادثہ ہو جائے تو آدمی کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے کھانا بھی کھانا ہے۔ دیکھیں جس سے زندگی ہے اسے موت بھی ہے، کہ اگر کوئی کسی کے ہاں کوئی فوتگی ہو جائے اور گہرا صدمہ پہنچے تو لوگ زبردستی اسے کھلاتے، وہ کہتے میرا جی نہیں کر رہا، میں نہیں کھا سکتا، میں اندر نہیں جا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جو طلب ہے، جو ہمارے وہ سگنلز ہیں، جو ہمارے ہارمونس ہیں، وہ اب ڈسٹرب ہیں۔ ایسے ہی جب یہ جو سیکسول پروگرامز ہوتے ہیں یا ویڈیوز ہوتی ہیں یا تحریریں ہوتی ہیں، جنہیں بچے انہیں پتہ نہیں ہے، نفع نقصان کا پتہ نہیں ہے، وہ جو ہے نا ان کی ٹیوبوں کی اس میں تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہیں بچیاں، اور رحم میں پانی کے رسولیاں تک آ جاتی ہیں، کمر درد کرتی ہے، یہ چیزیں کھنچ جاتی ہیں۔ تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، یعنی کثرت سے سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں یا چلتے ہیں، انہیں چاہیے کہ 1 2 4 گھنٹے کے لیے بالکل وہ سٹاپ کر دیں، کچھ بھی ہو سٹیٹس مت دیکھیں، فون کوئی ضروری ہو سن لیں، وگرنہ اسے بھی رکھ دیں، تاکہ آپ کی جو انرجی ہے وہ بحال ہو سکے۔ آپ کچھ دن تک شوق سے دیکھیں گے،
پھر مجبوری سے، پھر عادتاً دیکھیں گے، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جیسے یہ پنسل آپ کے لیے وزنی ثابت ہو رہی تھی، ایسے ہی آپ کی آنکھوں کے لیے، آپ کے ذہن کے لیے، آپ کے معدے کے لیے، آپ کے جگر کے لیے، آپ کے پٹھوں کے لیے، آپ کے ہارمونس کے لیے یہ چیز اتنی وزنی ہو جائے گی کہ آپ پناہ مانگیں۔ اس سے پہلے کہ یہ کیفیت ہو جائے، اس میں اعتدال استعمال کریں۔ آپ استعمال ضرور کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ کریں، اگر نہ کریں ویسے کتابیں پڑھیں تو بہتر ہے، اگر اسے کرتے ہیں تو اعتدال۔ پھر جو لوگ اس پر بیٹھتے ہیں وہ جسمانی مشقت ضرور کریں، کچھ ورزش کریں، کوئی ڈپسے لگائیں، کوئی ڈنڈ بیٹھک لگائیں، کسی اوپر وزن سے ایسے جو ہے نا لٹکیں، اور چہل قدمی کریں، سبزہ دیکھیں، کوئی باہر اوپر اگر کچھ بھی نہیں ہے کم از کم چھت پہ چڑھ جائیں، نظارہ دیکھیں، کھلے آسمان کو دیکھیں۔ یہ جو یہ نشئی جو ہم ہو گئے ہیں اس کے نشئی ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی ہے۔ ہر دوسرا بچہ اینک کا شکار ہے، ہر خاتون سر درد کا اور رحم کے تکالیف کی جو ہے نا وہ۔ اب دیکھیں ایک بچہ، یہ بچی ہے، جب وہ کوئی ایسی فحش قسم کی ویب سائٹ کھل جاتی ہے یا کھولتے ہیں کھل کے آ جاتی ہے، کھولتے ہیں، ہر آگ کو پتہ ہے اب تو واٹس ایپ ہے اور دوسرے ایسے ذرائع ہیں کہ چپکے سے کوئی چیز سینڈ کر دی، اب وہ دیکھ رہے ہیں، اسکرول کر رہے ہیں۔ اب اس سے کوئی روکنے والا نہیں ہے، بستر میں ہے، اپنی چیئر پہ بیٹھا ہے، کتابیں، اسکول کالجز کی کتابیں ہیں ان کے نیچے، یعنی ایک ایسا ماحول بن گیا ہے کہ حدود ساری تباہ ہو گئی ہیں۔ تو آپ یہ ضرور کریں، لیکن اگر آپ نے اس چیز کو زیادہ دیر تک رکھنا ہے، اگر دیکھیں مجھے ایک یاد ہے کہ ایک نا بہت پرانی سگریٹوں کی نا، یہ جو سگریٹ ہم پیتے ہیں، اس کی ایک مشہوری تھی، وہ کہتا ہے کہ اس کے استعمال کرنے والا بوڑھا نہیں ہو۔ اور سب کہنے لگے یار تمباکو نوشی ہے، یہ سموکنگ ہے، یہ کیسے نہیں بوڑھا نہیں ہو؟ اس کا بھائی ہم لکھ کے دیتے ہیں کہ وہ بوڑھا۔ بعد میں جب عقدہ کھولا تو پتہ چلا کہ یہ سگریٹ جو ہے وہ سال 6 مہینے میں پھپڑے برباد کر دیتی ہے، جب پھپڑے برباد ہو جاتے ہیں تو آدمی ویسے ہی نہیں جی سکتا، تو اس لیے وہ بوڑھا ہوتا ہی نہیں ہے، تو بڑھاپے تک پہنچتا ہی نہیں ہے، تو بڑھاپا کیسے ہوگا؟ وہ جوانی میں ہی مر جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ آپ مجموعہ امراض بن جائیں، آپ کی نفسیاتی الجھنیں اتنی زیادہ ہو جائیں کہ آپ انہیں سنبھال نہ سکیں، آپ اپنا کاروبار نہ کر سکیں، آپ کے ذہن پر اتنا بوجھ ہو جائے کہ آپ اپنے پرائے کی تمیز، آپ ایک چیز، ہر گھر میں ہر آدمی اسے چیک کر سکتا ہے کہ اس کا ایفیکٹ کیا ہے۔ آپ بچے کو کوئی کارٹون لگا کر دے دیں، یا جو بچے جو کارٹون دیکھتے ہیں انہیں آپ دے دیں، آپ اس سے جب موبائل لیں گے نا تو وہ آپ پر جھپٹے گا، آپ پر وار کرے گا، وہ غصے سے آپ کا چہرہ نوچنے کی کوشش کرے گا، روئے گا، چلائے گا، احتجاج کرے گا۔ کیوں بھائی؟ بات یہ ہے کہ اس کی جو قوت برداشت ہے یا جو اس کا بچپنا ہے اس نے کھینچ لیا، اسی طریقے سے جوانوں کی جوانی کھینچ لی ہے۔ کاروبار کرے نہ کرے، کچھ کرے نہ کرے، روٹی کھائے نہ کھائے، پیکج ضرور ہونا۔ آپ بات میری سمجھ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ نیٹ پر کام کرتے ہیں، آپ نیٹ کو ایسے انجوائے یا تفریح تباہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا آپ کسی بھی ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اعتدال بہتر ہے۔ آپ دیکھیں میں نے قرآن کریم کی پہلے مثال دی، اور آخر میں غذا کی مثال دیتا ہوں۔ مثلا گھی اور دودھ، بادام، کاجو، پستہ، اخروٹ، یعنی جو بہترین قسم کی اللہ نے غذائیں بنائی ہیں، آپ انہی سے لے لیں۔ گوشت لے لیں، آپ کثرت سے گوشت کھائیں گے تو آپ کا جو بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، آپ کے گردے کام کرنا چھوڑ جائیں گے۔ آپ کثرت سے دودھ پئیں گے تو آپ کو اعصابیت اتنی ہو جائے گی کہ آپ کے اعصاب ڈھیلے ہو جائیں گے۔ آپ دیسی گھی کثرت سے کھائیں گے تو آپ کو بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے۔
اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ گھی، دیکھیں کچھ چپڑی روٹی کسی بھی اچھی نہیں لگتی، مجھے بھی اچھی لگتی ہے، میں شوق سے کھاتا ہوں۔ اب اس چپڑی روٹی کے اوپر گھی آپ کتنا بھی ڈال دیں، اسے تر بتر کر دیں اوپر، ویسے وہ چوب چوب کر کھائیں، لیکن اس کی ایک حد ہے، اس سے زیادہ آپ گھی استعمال نہیں کر سکتے، آپ کا معدہ جواب دے جائے گا آپ سے، آپ کو اسی گھی کی ایسی بری قسم کی ڈکاریں آنا شروع ہو جائیں گی، اکائی آنا شروع ہو جائیں گی، العما والحفیظ، آپ کا گھی سے بھی من اٹھ جائے۔ کہاں اللہ کا فرمان ہے، کہاں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، جب ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو آپ جو انسانی یہ نفسیات ہے اور انسانی سہولت ہے، آپ اس سے اس انداز میں استعمال کریں کہ آپ زیادہ دیر تک ہی نہیں استعمال کر سکتے۔ ہمارے طب کا ایک اصول ہے کہ جب کوئی دوا زیادہ دنوں تک استعمال کروانی ہو تو اس کی مقدار ہم تھوڑی رکھیں، تاکہ یہ جسم پر، ہمارے اعضاء پر غالب نہ آ جائے، ہمارے مزاج پر غالب نہ آ جائے، ہمارا مزاج، ہمارا وجود، ہماری قوت مدافعت اس پر حاوی رہے، نہ کہ یہ دوا اس پر حاوی ہو جائے۔ اور جو دوا جسم پر حاوی ہو جاتی ہے تو وہ پھر جیسے انگریزی ادویات ہوتی ہیں جن کے ہم رات دن سائیڈ افیکٹ کے رونے رو رہے ہیں کہ اس سے ایک بیماری کی دوا کھائی تھی وہ تو ٹھیک ہو گئی، 4 بیماریاں اور ہیں، اب انہیں لیتے پھر ہو، جب انہیں ٹھیک کرنے کی دوا کھاؤ گے پھر 4 اور مل جائیں گی، یعنی ایک کیا بتائیں۔ تو ایسے ہی ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ موبائل سے بالکل ہی کنارہ کش ہو جائیں، آپ اس سے لیپ ٹاپ سے آپ متنفر ہو جائیں، تو کوشش کریں کہ ایسے اعتدال سے استعمال کریں، آپ کا رابطہ بھی برقرار رہے، آپ کا کاروبار بھی برقرار رہے، اور آپ کا شوق بھی برقرار رہے، لیکن اس شوق کو اتنا رکھیں کہ جتنا کہ آپ ہضم کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر اس سے زیادہ کریں گے، بے اعتدالی کریں گے، وقت رکھ لیں، 2 گھنٹے 4 گھنٹے کوئی حرج نہیں، لیکن بے وقت۔ اب ایک بچہ ہے وہ دن میں بھی جو ہے نا وہ کرتا ہے، رات کو وہ 2 2 بجے تک بیٹھا رہتا ہے، صبح دوپہر تک سوتا ہے، تو اس کی جو کائناتی تقسیم ہے آرام و بیداری کی، وہ خلل پذیر ہو گئی ہے۔ اب اس کی ریکوری کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے ماں سوائے یہ کہ وہ اس کائناتی نظام کی پیروی کرے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے کام دھندوں کے لیے نکلنا چاہیے، جب غروب ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم آرام کریں۔ وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، رات کو ہم نے آرام اور پردے کی چیز بنایا ہے، وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو روزگار اور معاشی ہل جل کے لیے بنایا ہے۔ تو ہم قدرت سے لڑ کر جیت نہیں سکتے، ہمیں اپنے آپ کو، اب ہوتا کیا ہے، ہماری مارکیٹیں رات تک کھلی رہتی ہیں، اور دن 12 بجے تک، 2 2 بجے تک دکانیں جو ہے نا وہ کھلتی ہیں، تو ہم قدرت سے ٹکرا کر کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ بہرحال آج کی جو یہ بات تھی کہ موبائل کو، لیپ ٹاپ کو، نیٹ کو، انٹرٹین کو یا سوشل میڈیا کو اتنا استعمال کریں کہ آپ کی کیپیسٹی کے مطابق ہو، آپ کی قوتیں زائل نہ ہو جائیں۔ اگر یہ زائل ہو گئیں، یہ نیٹ تو ایسے ہی چلے گا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ ایسے نہیں رہیں، آپ ایسے نہیں رہیں گے، آپ بیکار ہو جائیں گے، آپ ناکارہ ہو جائیں گے، آپ صرف اگر جی بھی لیے تو چارپائی کے لیے یا مجموعہ امراض کے سمبل اور علامت کے طور پر آپ جئیں گے، تو اس ایسی زندگی سے اللہ کی پناہ۔ تو چاہیے کہ آپ اپنی صحت کو اس میڈیا سے، اس سوشل میڈیا سے زیادہ اہم سمجھے، اپنے غذا کا، خوراک کا، سونے جاگنے کی ٹائمنگ کا، اور آرام اور راحت کا، اور ورزش کا، اپنی جسمانی طاقتوں کو بحال رکھنے کا خیال رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔